نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی دوستوں اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ فل واچ کریں گے، تو ساتھ میں رہیے گا، اس ویڈیو کو واچ کریں، بچے کو ساتھ بٹھائیں، ان کو سکھائیں، تو ملاحظے کیجیے، آگے بڑھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فل واچ کیجیے ویڈیو۔ السلام علیکم، میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں، وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں۔ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں، لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں۔ وہ اب میری شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں، کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپناؤں تو وہ مجھے آگ کر دیں گے۔ آپ کا سوال مجھے آدھا سننے میں آیا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے والد کیا تھا، ہمیں سنا نے۔ آپ ذرا سوال کو واپس سے دہرائیں گے بہن؟ میرے والد ایک خوارج ہیں۔ خوارج؟ ہاں، خوارج۔ یس، اور وہ جمہوری نظام اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کا نظریہ نہ اپنا پر مجھے آگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ بہن جی، مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے۔ کیا خوارج ایک کافر ہے؟ آپ نے کوئی خوارج مطلب ایگزٹ، خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ میرے فادر ہیں۔ اب فادر ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے، خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے، تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے خوارج۔ مطلب جو تو ان سب میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لوگوں میں کہ مسلمان سے شادی کرو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 221، کہ اپنے عورتوں کو مشرک سے شادی نہ کرے یا غیر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے، مومن نہ بنے۔ ایک شخص جو سلیو ہو، کتنا بھی غریب ہو، وہ بہتر ہے اس شخص سے، اس مشرک سے، اس غیر مسلم سے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے۔ اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرکہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومنہ نہ بنے۔ تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں؟ بہن جی، یہ قرآن میں نے لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو، عورت کو ولی کی ضرورت ہے، اور ولی والد ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ حنفی مذہب میں یہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے۔ اگر ولی والد اجازت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہی نہیں معاملہ۔ یہ ان کے لیے بہن جی، آپ بیچ میں دخل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں؟ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے، ابھی جواب کو سنیے۔ آپ اگر دخل اندازی، آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہیے۔ آپ بیچ میں دخل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا نا۔ آپ کا سوال ختم ہو گیا، ابھی جواب سنو،
اور دوسرے کو موقع دو سوال کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوارج ہے. جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج یا غیر مسلم ہے اس کے لیے لاگو ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کے والد غیر مسلم ہیں یا خوارج ہے تو آپ پہ یہ حدیث لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے, چاہے آپ کا چاچا ہو چاہے دوسرا کوئی قریب ہو, لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے. حنفی مذہب کے حساب سے اچھی بات ہے کہ ولی سے کرو, لیکن فرد نہیں ہے. اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. باقی 3 ائمہ کے نزدیک والد کی رضامندی جو ولی ہے وہ فرض ہے, لیکن آپ کے کیس میں یہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو قرآن اور حدیث فالو کرنا چاہیے. آپ کے جو قریب ہے, جو آپ کا محرم ہے, وہ اس کو آپ ولی بنائیں, چاہے آپ کا چاچا ہے چاہے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہے, اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے. اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضرورت نہیں, ولی کی ضرورت نہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز دیکھتا ہے انسان. ایک ہے حسن, بیوٹی. ایک ہے دولت, کتنا مال ہے. تیسرا نوبلٹی, کون سے خاندان سے ہے. اور چوتھا ورچیو, ایمانداری, کتنا ایمان ہے, کتنا تقوی ہے. اور سب سے بہتر ہے تقوی. تو میری التجا آپ سے ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جو تقوی والا ہے, وہ سب سے بہتر ہے. اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو, اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے, قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے, اس سے شادی کیجیے. جی, مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی کویسچن ہو تو اس کو پیش کیا جائے. جی ہلو, آ رہی ہے آواز؟ جی السلام علیکم. میرا نام محمد نواز ہے جی, اور الحمدللہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی بالایمان کرے. لیکن انگلینڈ میں طویل عرصہ گزارنے کے دوران جب میں غیر مسلموں کو, گوروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا تھا تو جو ان کی طرف سے اعتراضات آتے تھے وہ آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ کے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. پہلا اعتراض یہ آتا تھا کہ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور 2000 سال سے زیادہ ہو چکے وہ اللہ کے پاس ہیں, اور نہ جانے مزید کتنے ہزاروں سال لگیں گے اور واپس آئیں گے. تو عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم جو ہے اس کی ضروریات آسمان پہ پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے؟ دوسرا جو ایک سوال بھائی صاحب, وقت ہو گیا. ایک سوال, دوسرا اعتراض. ایک سوال کافی ہے, جی جی اس کا جواب دوں گا میں, وہ بھی ٹائم لگے گا. آپ اگر 3-4 سوال پوچھیں گے تو باقی لوگ سے ناانصافی ہوئیں گی. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ الحمدللہ مسلم خاندان سے اور ایمان پہ ان کا انشاء انتقال ہو. جب وہ UK میں تھے, وہاں جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا, 2000 سال ہو گئے اور کتنے سال ہوں گے, تو اب اٹھا لیا تو کیسے وہ زندہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. یہ ایک معجزہ. کیوں اٹھایا؟ ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے انتقال کے پہلے الحمدللہ ان کے فالوورز, ان کے ماننے والے یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انہیں توحید کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا.
تو کیونکہ اکثر عیسیٰ کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ تم شہادت دو، تم جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا میری عبادت کرو. میں نے کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب آپ کا رب ہے. یعنی آخرت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے، کہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا؟ یہ معجزہ ہے. کیسا رکھ سکتا ہے؟ کن فیکن، ہو اور ہو جاتا ہے. جو چیز سائنس اور ہماری لاجک نہیں سمجھ سکتی اسے کہتے ہیں میریکل. قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، اٹھا اللہ کے نام سے. کیسا جان ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. آپ اور ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا ہے. باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو اور جان آ گئی. جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے کا زندہ رکھنا ڈیفیکلٹ ہے؟ جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں میں جان ڈالی، لیکن باذن اللہ یعنی اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے جان ڈالی، اللہ کے ذریعے سے ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. اپنے آپ سے کوئی بھی انسان مردوں میں جان ڈال ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ معجزہ تھا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب 2000 سال بعد یا 3000 سال واپس آئیں گے، ان کو زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اللہ کے لیے کن فیکن. تو یہ معجزہ ہے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.